बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मोहम्मद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपकी रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और ये आपका ऐसा हर दिल अजीज़ प्रोग्राम है जिसमें हफ्ता के 6 दिन आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उनके मुतल्लिक हमारे उलमाए कराम पीरानी उज़्ज़ाम अपनी मजहबी और रूहानी आरा भी देते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनके मुतल्लिक वज़ाइफ जान सकते हैं, मुजर्रब और अक्सर आमाल ले सकते हैं, ऐसे आमाल जो कि आपकी परेशानियों और मुश्किलों को हल करने में और काफूर करने में मुआविन और मददगार साबित होंगे। तो जनाब, अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक भी ना हो कि आप अपना कौन सा मसला शेयर कर रहे हैं, तो आपको ख़त लिखना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रोग्राम इस्तिखारा का ये जो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिया जाता है उस पर आपने ख़त लिखना है। करना सिर्फ ये है कि अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर करना है, नीचे अपना मसला तहरीर करने के बाद दिए गए एड्रेस पर अरसाल कर देना है। मगर शर्त सिर्फ एक है कि आपको साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो आप ही के भेजे गए जवाबी लिफाफा में आप ही के मसले का हल तहरीर फरमाकर अरसाल कर दिया जाता है। और अगर आपको तावीज़ात और अमलियात चाहिए होते हैं या तावीज़ात आपको अरसाल करने हों तो वो भी फ़ी सबीलिल्लाह आपको अरसाल किए जाते हैं। ये प्रोग्राम इस्तिखारा आप लाइव देख रहे हैं जो कि कोहिनूर टेलीविजन चैनल्स पर चल रहा है। ड्यूरिंग प्रोग्राम आप जब चाहें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और आज की इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हफ्ता के आखिरी 3 अय्याम में हमारे साथ होते हैं और अल्लाह ने इन्हें ऐसा एजाज़ अता किया है कि इनके दरवाजे से, इनके हाथ से बहुत से लोगों को शिफा मिलती है। मेरी मुराद पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब हैं, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ ही दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो कि आलिम दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, सैयद भी हैं, सादात भी हैं और हमारे दिल के बहुत ही करीब, मेरी मुराद अल्लामा मुफ्ती शाहबाज अहमद सैफ़ी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलाम अक़ीदत भी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल करम। और प्रोग्राम इस्तिखारा लाइव चल रहा है जिसमें आप अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं और अपनी परेशानियां हमसे शेयर करने के बाद उनके मुतालिक वज़ाइफ लेते हैं। ये इस्तिखारा प्रोग्राम ऐसा वाहिद प्रोग्राम है जो आपका इतना हर दिल अजीज़ है कि हफ्ता में 6 दिन लाइव हमें इसे नशर करना पड़ता है और आपकी बातों को, आपके सवालों को, आपके मसाइल को सुनना पड़ता है और उसके मुतालिक आपको रहनुमाई फराहम करना ये तो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जनाब, अगर आप किसी ऐसे मसले में शिकार हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसे हल करें, तो आपके पास एक तरीका है कि आप अल्लाह से मशवरा कर लें। अल्लाह से मशवरा करेंगे, अल्लाह से खैर तलब करेंगे तो जनाब, इंसान का सबसे कायनात के अंदर खैर खा अगर कोई है, कोई हस्ती है, कोई दोस्त, कोई अजीज़ रिश्तेदारों से बढ़ के, तो फिर वो मालिक कायनात की हस्ती है जो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि बंदे सोच भी नहीं सकते। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात से अगर मशवरा कर लिया जाए तो वो मशवरा ऐसा ही होगा जिसमें आपके लिए खैर होगी और ये खैर वाला मामला चलता है, चलता रहेगा। लेकिन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन पर आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं और अपना मसला शेयर कर सकते हैं। अगर आप ज़ाती तौर पर किसी मसले में मुब्तला नहीं हैं तो फिर आप किसी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ और किसी अकारब के लिए भी सदक़ा जारिया के तौर पर कॉल कर सकते हैं। उसके मसले को हल करने के लिए भी आप एक कदम बढ़ा सकते हैं, वो भी इस्तिखारा प्रोग्राम में लाइव। तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब, अगर किसी के साथ ऐसा मामला है कि अगर कोई शख्स जो है वो तालीम हासिल कर रहा है, बार बार एग्ज़ाम्स देता है, फेल हो जाता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी कामयाबी नसीब नहीं होती, तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने हाफिज़ा को बेहतर बनाना चाहिए, जानते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब से। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, तो पहले देखते हैं कि कौन सा मेहमान कहाँ से मौजूद है और वो कौन सा मसला हमारे साथ शेयर करता है। आज के प्रोग्राम का पहला कॉलर, देखते हैं कि वो क्या बात हमसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मेरा नाम आकिब शमीर है। मैंने एक बार आपके प्रोग्राम में कॉल की थी कि मैंने आर्मी में अप्लाई करना है, कोई वजीफा बताएं। किस चीज़ के लिए वजीफा जानना चाहते हैं? अब वो वजीफा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं भर्ती के लिए जिला जेलम जा रहा हूँ तो नमाज में कोताही हो जाती है तो वो वजीफा नहीं हो पा रहा। तो कोई ऐसा बताएं वजीफा कि मैं आर्मी भर्ती, मतलब आर्मी के लिए भर्ती होने जाऊं और मेरा हौसला भी बना रहे। हौसला भी बना रहे और वो ऐसा वजीफा भी होना चाहिए जो कि आप चलते फिरते पढ़ सकें, आसान सा वजीफा, और अल्लाह मुझे कामयाबी भी करे। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो कि आर्मी में भर्ती के लिए या किसी सरकारी इदारे में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब उन्हें कॉल भी आ गई है अल्लाह की रहमत से, उस वजीफे की बरकत से। तो जनाब अब ये चाहते हैं कि मैं वजीफ़ा करूं और मुझे कामयाबी हासिल हो और वो आसान भी हो और इनका हौसला भी बढ़ा रहे। तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। असल में जी साहब आप बच्चे का सवाल समझ नहीं सके। वो कह रहा था कि मैं वजीफ़ा आपने मुझे बताया है और मैं नमाज भी नहीं पढ़ रहा और मैं वजीफ़ा भी नहीं पढ़ सका, वजीफ़ा भी नहीं मुझसे पढ़ा जा रहा। कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिसमें मुझे कामयाबी मिले। मेरा बेटा, जो बच्चा ये कहे या बंदा ये कहे कि मैं नमाज में भी कोताही कर रहा हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मैं जो नमाज के बाद वजीफ़ा बताया है वो वजीफ़ा भी नहीं पढ़ सकता, तो फिर नमाज के बगैर तो मेरा बेटा हमारे पास तो कोई वजीफ़ा ही नहीं है कि हम कहें कि आप नमाज ना पढ़ें और ये वजीफ़ा पढ़ें। ऐसा वजीफ़ा कम अज़ कम हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई जारी नहीं होता। हमारा कोई वजीफ़ा भी है वो अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो वजीफ़ा पढ़ेंगे, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरा बेटा हमारा वजीफ़ा पढ़ने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कहें कि मैं नमाज ना पढ़ूँ और चलता फिरता घूमता तो मैं जाते ही वजीफ़ा पढ़ता हूँ, क्या फ़ायदा। फ़राइज़ की तरफ हम जाएँ ना और वज़ाइफ हम पढ़ते रहें। तो मेरा बेटा जो आपको वजीफ़ा बताया गया ना, आप अगर उसको कंटिन्यू रखें ना और नमाज की पाबंदी करें तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे, आर्मी में ही कामयाब हो जाएंगे, बशर्ते कि आप नमाज पढ़ कर अपना वजीफ़ा पढ़ें। तो आपके लिए वही वजीफ़ा है। पहले सबसे बड़ा वजीफ़ा तो अल्लाह ताला ने बताया कि वो नमाज आप पढ़ें, तो नमाज के साथ आप वो वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जी, तो हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और उनको रहनुमाई फराहम कर रहे थे अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब। यही बता रहे थे कि जनाब आप नमाज की पाबंदी के साथ वजीफ़ा करें तो उसमें तासीरात भी पैदा होती हैं, कामयाबी भी हासिल होती है। और हम अक्सर यही आपसे गुजारिश करते रहते हैं कि अगर आप वज़ाइफ जो हैं वो नमाज के बग़ैर पढ़ेंगे तो उनमें वो तासीरात पैदा नहीं होंगी और मतलूबा नताइज भी हासिल नहीं होंगे। नमाज अगर आप नहीं पढ़ रहे, साथ में उसका हक़ भी अदा नहीं कर रहे, वज़ाइफ के भी हकूक़ होते हैं जैसे इंसानों के हकूक़ होते हैं कि ख़ास जगह पर वजीफ़ा किया जाए, ख़ास वक्त में वजीफ़ा किया जाए, बावज़ू होकर वजीफ़ा किया जाए। और यही कोशिश करें कि जनाब नमाज की पाबंदी अगर साथ में हो तो फिर क्या वज़ाइफ की तासीर ऐसी ही होगी जैसे कि आप मतलूबा नताइज चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम चाहते हैं कि हमें इंस्टेंटली हर चीज़ मिल जाए, हम आँख खोलें और बंद करें और फिर खोलें तो सामने जो है वो हमारा मतलब हमारे सामने हो, हमारा मकसद हमें मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह खालिक की कायनात ने कुरान मजीद में इसीलिए फरमाया कान इंसान शय्इन उजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है और उसकी वजह से बहुत से नुकसानात उठाता है। लेकिन अगर आप ऐसे मामलात करते हैं तो फिर नमाज़ों की पाबंदी का भी ख्याल किया करें। तो मुफ्ती साहब की जानिब चलते हैं, मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी मुसीबत में मुब्तला है कि वो अपने सारे हकूक़ अदा करने के बावजूद भी उसकी ज़ौजा की रग़बत उसकी तरफ नहीं है या उन माबैन सलूक और इत्तफ़ाक़ नहीं है ज़ौजैन के माबैन, तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि एक उजड़ता हुआ घर बस जाए और टूटता हुआ घर जो है वो बिखरने से महफूज रहे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती साहब, आपने जो सवाल किया है ये घर घर की कहानी है, हर दूसरे घर में यही मामला इसी तरह नज़र आ रहा है। आज सुबह जेहलम में एक प्रोग्राम में मैं इसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसकी वजह से
ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن پہ تھوڑی دیر بعد انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی طبیعت میں تھوڑا سا برداشت کو اور عفو و درگزر کو شامل کر لے، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں، برداشت اور عفو و درگزر، جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی بد دعائیں نہیں دی، دشمنوں کے لیے بھی حضور نے دعائیں فرمائیں۔ طائف کی وادی میں میرے کریم آقا تشریف لے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، ملائکہ آئے، حضور دعا تو فرمائیں۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے حق میں بد دعا کریں۔ میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا تم آمین کہنا، اور دعا یہ تھی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اتنا کریم آقا علیہ طیب والثناء کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں کم از کم سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایک گھر میں رہنے والے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے کیوں نہ اتفاقیوں نہ چاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عدم برداشت جو معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹتے ہمیں نظر آتے ہیں، بھائی اپنے بھائیوں سے متنفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اخلاقی برائیاں ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ اس چیز کی بنیاد بنتی ہیں کہ نا اتفاقی اور ناچاکی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میں نے خاص طور پہ اس بات پہ بڑا زور دے کر آپ کو گزارش کی کہ جب ایک فرد غصے میں ہے تو دوسرا صبر کر لے، اور جو غصے میں ہے وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوگا کہ میں نے تلخ کلامی بھی کی، غلط جملے بھی بولے، سخت جملے بھی بولے، لیکن میرے سامنے والے نے صبر کیا ہے اور میری باتوں کو برداشت کیا ہے، تو وہ خود ہی آ کر سوری بولے گا۔ اور اسی طرح سے جب یہ غصے سے بولے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اگر میں جلی کٹی سناؤں اور سخت جملے بولوں، یہ صبر کر سکتا ہے تو میں بھی صبر کر سکتا ہوں۔ تو یہ ضرورت ہی صبر کی ہے کہ ہم برداشت کریں، صبر کو اپنی طبیعت میں شامل کریں۔ بات رہی وظائف کی تو اسی کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، وہ تو وظائف ہم نے بتانے ہیں، اس کے لیے بڑا ایک مجرب وظیفہ ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی جو کال کر رہے تھے، مجھے یاد ہے ان کی کچھ دن پہلے کال آئی تھی، شاید 1-2 ویک ہو گئے، کہ آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ انہیں عرض کیا تھا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فضل ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ تو وظیفہ بھی انہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ اور اس کا ثمرہ اس حد تک تو ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو پیارے بھائی انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، لیکن پیر صاحب کی جو نصیحت ہے اسے پلے سے باندھ کے جانا ہے، کہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت جملے فرمائے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ وہ کام کر جائے گا۔ فرائض پہلے ہیں، وظائف بعد میں ہیں، نوافل یہ بعد میں ہیں۔ پہلے تو ضروری جو امر ہے وہ ہے فرائض کی پابندی، صرف نماز نہیں، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اپنی اخلاقی قدروں کا بھی خیال رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنا رہبر و رہنما بنانا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، سستی نہ کریں، اور نماز کے بعد اسے جاری رکھیں۔ آپ صرف آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے گا۔ لیکن یہاں پہ وہی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا باقی رہ گیا کہ جناب وہ زوجین کے مابین ایک شخص تمام حقوق بھی ادا کر رہا ہے، آپ میری بات سمجھ نہیں پائے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حقوق بھی ادا کرتے ہیں، نان و نفقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی اگر انہیں کسی ایسی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو کہ زوجین میں محبت اور اتفاق پیدا نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی سوال ہے، آپ بتائیے۔ جی صاحب، اس کی 2 وجوہات میں عام طور پہ بتایا کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو سم ٹائم ایسی ہوتی ہے کہ کانوں کے کچے ہونے کی وجہ سے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی وجہ سے، یا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے نا اتفاقی ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اگر گھر پہ جادو کر دیا جائے یا فریقین پہ زوجین پہ جادو کر دیا جائے، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، خیال بھی رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کی بات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور میں اس حوالے سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ عدم برداشت، پھر وہی بات اسی پہ آ گئی، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اور یہ جو ہم نے جو آپ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، وہ جادو کی وجہ سے اگر ہے تو قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ
جہاں پہ جادو کی ممانعت ہے اور برائی بیان کی گئی ہے جادو کی، وہاں پہ بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے خطرناک چیز جو تھی جادو کی وجہ تھی کہ وہ زوجین میں جدائی کروا دیتے تھے، اور اس کے لیے کسی ماہر عامل کے پاس جانا ضرور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے۔ آپ کی رائے ہم تک پہنچی، آپ کی رائے پہنچی۔ جناب پروگرام استخارہ آپ کی اسکرین پر لائیو چل رہا ہے، جس میں آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کے متعلق وظائف جان سکتے ہیں۔ وظائف کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی معزز شخصیات پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو روحانی امداد کی ضرورت ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اعصابی کمزوری ہوتی ہے، یا پھر ایک ایسا واقعہ میرے سامنے آیا کہ لقبہ بھی ایک ایسی بیماری ایسا، تو جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو وہ شخص کیا پڑھے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے؟ جی دیکھیں، میرے مشاہدے میں تو یہی بات ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو لقوہ ہے تو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر درود شریف کثرت سے وہ پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی اس پرابلم کو، اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے لقوے سے تھوڑا سا ٹیڑھا پن بھی ہو جاتا ہے، جی تو درود شریف کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے کہ خالی درود شریف پڑھتا رہے باوضو ہو کر وہ، تو درود شریف پڑھنے سے اس کا یہ لقوہ پن جو یہ ختم ہو جائے گا۔ جی، تو اگر آپ کے آپ کے محلے میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ لقوہ جو ہے اس کی وہ مرض میں مبتلا ہو گیا، اٹیک ہو گیا ہے، جسے ہم برین ہیمریج کی ایک خاص قسم بھی کہتے ہیں، تو آپ درود شریف کی انہیں جو ہے وہ تلقین کیجئے کہ آپ درود شریف پڑھیے۔ پڑھ نہیں سکتے، زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی، تو دل میں اللہ کے حبیب پر درود پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ آپ کے اوپر وہی رحمتیں نازل کرتا ہے جو رحمتوں کی دعا آپ اللہ سے اپنے حبیب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بیمار ہے تو اس کے لیے یہ کوشش ضرور کیجیے۔ اور استخارہ پروگرام میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے مسائل ڈسکس کیے جائیں جو کہ عرف عام میں ہر گھر، ہر محلے، معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ بن جاتے ہیں کہ خیر کی کوشش کی گئی ہو لیکن پھر وہ خیر جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن جائے۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ مفتی صاحب سے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ فرمایا کہ قرض دے دیا، کسی کے ساتھ آسانی کی، کسی کی مصیبت میں امداد کی، لیکن بعد میں وہ شخص اگر اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا تو پھر ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دے، تاکہ جو جائز پیسے آپ نے کسی کی امداد کے لیے اسے دیے ہیں قرض کے طور پر وہ واپس مل جائیں۔ جی، اب یہ معاملہ جو قرض کے حوالے سے ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہم جب دوسری باتوں میں چلے جاتے ہیں تو وظیفہ سم ٹائم رہ جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلی بات یہ کہ یا مقلب القلوب، اگر صرف اتنا پڑھے یا مقلب القلوب اور اس شخص کا تصور کر کے پڑھے۔ اب اصل میں ہوتا تو یہ ہے کسی صاحب کہ جو شخص قرضہ نہیں لوٹا رہا اس کے نام کے اعداد نکال کے اور پھر اس کا اس تعداد کے مطابق پھر بتایا جاتا ہے، اگر اس تعداد کے مطابق کیا جائے تو یہ تو تیر بہادر ہے۔ جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے ہی بول رہی ہوں، تو میرا نام نسرین ہے، میرا بیٹا ہے جی شوکت حیات ہے اس کا نام، تو وہ بینک میں جاب کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کئی دفعہ رنگ کیا لیکن کوئی سب اس کی پروموشن کا بڑا مسئلہ ہے جی۔ ذرا اونچی آواز میں بولیے میری بہن تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی، میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ شوکت حیات ہے جی اس کا نام، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ بینک میں جاب کرتا ہے، سنہری بینک میں، تو اس کا نا پروموشن کا مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ سارے انٹرویو کلیئر کر لیتا ہے پھر بھی اس کی پروموشن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جی، تو والدہ کا بھی نام بتا دیجئے۔ شوکت میرا نام نسرین اختر ہے۔ نسیم اختر، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی جو کہ اپنے بیٹے کی پروموشن کے لیے وظیفہ جاننا چاہتی ہیں کہ انٹرویوز بھی دیے ہیں اور جو بھی اس کے ضروری اقدامات ہوتے ہیں، جو کرائٹیریا ہے وہ بھی کلیئر کیا ہے، لیکن پھر بھی پروموشن نہیں ہو رہی۔ تو گفتگو کر رہے تھے مفتی شہباز احمد سیفی صاحب، تو انہی سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا پڑھیں کہ اللہ خالق کائنات پروموشن کے لیے ان کی مدد فرما دے۔ تو
وہ جو قرض کے لیے آپ نے پوچھا تھا اس بات کو مکمل کر لوں، مکمل کر کے اس کے بعد پھر میں عرض کرتا ہوں. تو اگر تو پتہ ہو کہ جس سے قرض لینا ہے اس کے نام کے اعداد نکال کے ان اعداد کے اکارڈنگ اگر بتایا جائے تو پھر یہ تیر بہدف ہے. لیکن اگر اوپنلی کرنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اس بندے کا تصور کر کے جس سے پیسے اور قرضہ وصول کرنا ہے یہ پڑھیں، یا مقلب القلوب، تو انشاءاللہ فتح ہوگی. اور جو دوسرے ابھی میری بہن نے کال کی اپنے بیٹے کی پروموشن کو لے کر جو پریشان ہیں، تو میری بہن ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے میرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ ماں کی دعا، والد کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. آپ دعا کیا کریں. اور یا فتاح یہ اپنے بیٹے کو کہیں ہر نماز کے بعد کم از کم جو ہے 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور جب تسبیح مکمل کر لیں 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر ہاتھ اٹھا کے اپنی پروموشن کے لیے دعا کریں. اور آپ بھی یہی وظیفہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں. مجھے اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ضرور پروموشن عطا فرمائے گا اور ترقی کی وہ مناظر انشاءاللہ طے فرمائے گا. جی، تو مفتی صاحب آپ کے بیٹے کی پروموشن کے لیے آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، کون کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے نا آپ سے استخارہ کروانا ہے. میرے نا پہلے 2 بار حمل ہوا ہے. ذرا اونچی آواز میں بولیے. میں نے نا آپ سے استخارہ کروانا ہے. میرے نا پہلے 2 بار حمل ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیریج ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ بندش ہے، کوئی کہتے ہیں اسلامی بیماری ہے، تو مہربانی ہوگی آپ کی. میری بہن اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. نسیم بی بی. نسیم بی بی. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھی جو کہ سرگودا سے کال کر رہی تھی. ہماری بہن پریشان تھی کہ 2 بار جو ہے وہ مس کیریج ہو گیا اور اس وجہ سے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں. تو جب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب جیسی شخصیت موجود ہو اور ان سے مجرب وظیفہ اس بہن کے لیے طلب کرتے ہیں کہ کیا کریں کہ اللہ اس پیاری بہن کو میٹھی مراد سے نوازے اور دوبارہ سے انہیں کسی حادثے سے پالا نہ پڑے، واسطہ نہ پڑے. جی پیر صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت ہے 17ویں پارے کی. اس کو آپ نے 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. ایک نماز سلیکٹ کر لیں کہ جس نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور یہ پڑھتے رہنا ہے. جب پریگننسی ہو جاتی ہے پھر بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور پریگننسی کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک خط جو ہے اس چینل کے ایڈریس پہ لکھ دیں جوابی لفافے کے ساتھ، اور اس میں آپ کو کوئی چیز بنا کے بھیج دیں گے تاکہ وہ مس کیریج نہ ہو اور پھر پریگننسی جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ آپ جب تک یہ صورت حال نہیں ہوتی پریگننسی کی تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ پریگننسی بھی ہو جائے گی اور وہ قائم بھی رہے گی. جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور اس بہن کو بہت بہترین مشورہ دیا کہ آپ خط لکھیے اس ٹیلی ویژن چینل کے ایڈریس پر اور یہ تعویذات آپ کو سینڈ کر دیں گے، ارسال کر دیں گے. انشاءاللہ اللہ بحفاظت آپ کو میٹھی مراد سے نوازے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بولیے. شادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کی میں دوسری بیوی ہوں اور 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو. ٹھیک ہے. میرا شوہر میرے ساتھ شروع دن سے ہی سلوک تو میرا برابری کے حساب سے اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، لیکن نہ ہی اولاد پیدا کی، نہ ہی مجھے کوئی گھر لے کے دیا. اور اب پچھلے 3 سال سے اس کی پہلی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، اس کے بچے اب بڑے بڑے ہو گئے ہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور وہ مجھے ہر وقت بس چھوڑنے کی بات کرتا ہے، نہ ہی مجھے خرچہ دیتا ہے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے. میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں چاہتی ہوں میرا گھر بسا رہے. بے شک میرے اولاد نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن میں طلاق نہیں لینا چاہتی. جی میری بہن بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اپنے شوہر کا نام بتا دیجیے.
मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। और उनकी वालिदा का नाम? तौसीफ बेगम। आपका और आपकी वालिदा का नाम? सादिया जी। और वालिदा का नाम? गुलाम कोनैन। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ एक बहन मौजूद थी और वो कॉल पर बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल से आगाह कर रही थी कि उनके खामद हैं और उनके साथ जो है वो तवाज़ुन वाला सलूक नहीं कर रहे, इंसाफ वाला सलूक नहीं कर रहे। सारा मुकदमा, सारी बात मुफ्ती साहब ने सुन ली है, तो उन्हीं से पूछते हैं कि जब 2 शादियां कर ली जाएं तो आप हकूक़ में भी तवाज़ुन रखा करें। ऐसा ना हो कि हमारी भी बहनें बेटियां हैं तो कि एक के साथ बहुत बेहतरीन सलूक और दूसरी के साथ ऐसा सलूक कि जिससे तकलीफ़ हो, खुद सोचा करें। बाकी बात मुफ्ती साहब से जानते हैं कि ये क्या पढ़ें और क्या करें कि अल्लाह इस बहन को सुकून अता फरमा दे। बहन, सबसे पहले तो दुआ गो अल्लाह ताला फजल फरमाए और आपका घर बसा रहे, और आपकी जो दिली ख्वाहिश है कि आपका घर बसा रहे और वो शौहर जो आपको अलहदा करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, अल्लाह उनके दिल में रहम डाले। बहन, आप सबसे पहले 2 तरह के वज़ाइफ में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। एक वो है जो शौहर की मौजूदगी, अदम मौजूदगी दोनों सूरतों में आप पढ़ सकती हैं, और वो है या कहारो। अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है, ये आप दिन में जितनी बार मुमकिन हो, लिमिट कोई नहीं है, चंद मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 15 मरतबा, ताक अदद में 21 मरतबा पढ़ने के बाद अपने शौहर का तसव्वुर करके उसके सीने की तरफ फूंक मार दें। और दूसरा जो वजीफ़ा है वो आपने जब शौहर घर में हो तो उस वक़्त पानी पे दम करके उन्हें पिलाना है, और वो है या बुद्दूहू। अल्लाह ताला के इसमें गिरामी है, इसे 11 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पे दम करके आपने वो पानी थोड़ा सा खुद पीना है, बाकी अपने शौहर को पिलाएं। मुझे यकीन है कि ये 2 अमल अगर आपने शुरू कर दिए आपका घर टूटने से बच जाएगा। और दूसरा एक और मशवरा ये है कि आप चैनल के एड्रेस पे एक ख़त लिख दें, यहाँ से आपको एक तावीज़ भेजा जाएगा जो ज़ौजैन में इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत के लिए होगा, जिससे आप दोनों मियाँ बीवी में इंशाअल्लाह इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत रहेगी और उनके दिल में रहम पैदा होगा। वो आपसे नरमी वाला मामला करेंगे, तवाज़ुन वाला मामला करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बारे दीगर ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक के सदके आपको खुशियाँ नसीब फरमाए और आपका घर बसा रहे। जी, तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी जो कि लाहौर से कॉल कर रही थी और उनकी रहनुमाई कर रहे थे अल्लामा मुफ्ती शहबाज अहमद सैफ़ी साहब, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको वज़ाइफ तालीम कर दिया। जो तरीक़ा आपको बताया गया उस पर अमल कीजिए और ख़त लिखिए, इंशाअल्लाह आपको ऐसे वज़ाइफ तालीम किए जाएंगे जो आपकी परेशानियाँ हल करने में मुआविन व मददगार साबित होंगे। और लाइव प्रोग्राम चल रहा है इस्तिखारा, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर आप ड्यूरिंग प्रोग्राम जब चाहें कॉल करें और हमारे उलमाए कराम और पीराने उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई करते हैं। तो चलते हैं अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने बहुत सारा कर्ज ले रखा है और वो कर्ज उससे उतरता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अल्लाह खालिक़ कायनात उसका कर्ज उतारने में मदद फराहम करे और उस पर रहमत की बारिश कर दे और उसे कर्ज से खुलासी हो जाए। जी अल्लामा साहब। देखें, एक तो सूरत यह है कि हर नमाज के बाद या रज़्ज़ा को पढ़े, क्योंकि वही रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। हर नमाज के बाद लातादाद जितना पढ़ सकता है, वो ये ना कहे कि मैंने 1 तस्बीह पढ़नी है, 2 तस्बीह पढ़नी है। लातादाद या रज़्ज़ाक़ को हर नमाज के बाद जितना पढ़ सकता है वो पढ़े। इसके साथ साथ उसे चाहिए कि नमाज मगरब या इशा के बाद सूरत वाक़िया कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़े। अगर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है तो 11 दफ़ा भी पढ़ सकता है। 1 दफ़ा तो लाजमी पढ़नी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो समझता है मैं मकरूज़ हूँ तो वो ज़्यादा भी पढ़ सकता है। तो ये 2 वज़ाइफ ऐसे हैं कि जिनसे मकरूज़ आदमी का कर्ज़ा भी उतर जाएगा और अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा भी कर देगा। जी, तो मकरूज़ ऐसे जो कि कर्ज़ में जो है वो मुब्तला हैं, ऐसा कर्ज़ जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसी सूरत के लिए पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब ने आपको बेहतरीन वज़ाइफ तालीम कर दिए। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं तो इस्तिखारा करवाइए। अगर आप मुश्किलों में घिरे हुए हैं तो इस्तिखारा करवाइए। अगर आपके बेटे और बेटियों के रिश्तों में कहीं बंदिश या रुकावट महसूस हो रही है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा, तो इस्तिखारा का ये प्लेटफॉर्म आपको खुशामदीद कहता है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, 2 ऑप्शंस
آپ کے پاس ہیں، تذبذب کا شکار ہیں آپ، یا پھر ابہام کا شکار ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں، کس ملک میں جانا چاہیے یا کس ملک میں جانا آپ کے لیے کارگر یا فائدہ مند ثابت ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ استخارہ کے اس پلیٹ فارم پر کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہے گا. اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے، تو استخارہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے. غالباً کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معافی چاہتی ہوں میں مولانا صاحب، ابھی میری آپ سے بات ہوئی، میرے شوہر کے ساتھ جو معاملات تھے طلاق کے سلسلے میں، آپ نے مجھے 2 وظائف بتائے ہیں، جن میں سے ایک تو یا کہارو تعداد میں پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک مارنی ہے، لیکن جو دوسرا لفظ آپ نے بتایا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن دوسری بات یہ کہ میرا شوہر میرے سے ملنے ہی نہیں آتا، مجھے میرے گھر وہ آتا ہی نہیں، میں علیحدہ رہتی ہوں، جی جی، وہ میرے گھر آتا ہی نہیں ہے، مجھ سے ملاقات ہی نہیں اس کے ساتھ ہوتی. آج بھی 2 مہینے ہو گئے ہیں، میری اس سے نہ فون پہ بات ہوئی ہے نہ ہی وہ میرے پاس آئے. جی آپ کا سوال سن لیا ہے میری بہن. مفتی صاحب نے آپ کا سوال سن لیا، انہوں نے پہلے بھی جواب دیا، تو انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے اس مسئلے کے متعلق. جی مفتی صاحب. بہن کو میں نے 2 وظائف بتائے ہیں، پہلا تو انہیں سمجھ آ گیا ہے، دوسرا یا بدوح با دال واو ہا، یہ آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلانا ہے. آپ بتا رہی ہیں کہ وہ آ نہیں رہے، تو میری بہن جو پہلا وظیفہ آپ کو یا کہارو والا بتایا ہے وہ وظیفہ آپ شروع کریں. انشاءاللہ 3 سے 7 دن میں آپ کے شوہر آپ سے خود رابطہ کریں گے انشاءاللہ. آپ دن میں جتنی زیادہ بار ممکن ہو، پاسبل ہو، آپ جو ہے وہ یہ یا کہارو والا وظیفہ پڑھ کے ان کے سینے کی طرف تصور میں ہی پھونک مارتی رہیں، اور اس عمل کی وجہ سے وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے، متوجہ ہوں گے، آئیں گے. جب آئیں گے تو پھر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. 7 دن آپ یہ عمل کریں، یہ پہلے والا جو بتایا ہے. ان 7 دنوں میں اگر وہ نہ آئیں اور کوئی رابطہ نہ کریں تو پھر آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے، یا پھر آپ نے خط لکھنا ہے. آپ کو یہاں سے ہم کچھ نقش وغیرہ تعویذ روانہ کریں گے، انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کا گھر بس جائے گا. ہم دل سے دعا گو ہیں میری بہن، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. جی تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے میری بہن. اگر آپ نے دوسری مرتبہ کال کی تو ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کو دوسری مرتبہ بھی رہنمائی فراہم کی گئی، اور آپ کے ذہن میں جو ابہام تھا، جو بات آپ کے دل میں رہ گئی تھی، اس کے متعلق بھی رہنمائی فراہم کر دی گئی. تو استخارہ پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ اسے جھٹکے لگتے ہیں یا پھر جو ہے وہ چلتے چلتے وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. دیکھیں سورۃ فلق اور ناس جو ہے نا، اس کو پڑھنا چاہیے. وہ اگر کنڈیشن ہو یا نہ ہو، اگر وہ فیل کرے کہ اس ٹائم میں مجھے جھٹکے لگیں گے تو وہ فوری طور پہ سورۃ فلق اور ناس کو پڑھنا شروع. لیکن اگر ایکسیڈنٹلی ایسا واقعہ رونما ہو جائے اور وہ اپنے بس یا اختیار میں نہ رہے، وہ اختیار میں نہ رہے، عام دنوں میں چلتے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا کہ اسے پڑھنے کی سکت ہی نہ رہے تو پھر دوسرا پڑھ دے، اسے جو اس کے پاس ہے وہ پڑھ دے. ادروائز اس کو گائے بھگائے نا، جب اپنی اصلی کیفیت اور حالت میں ہو تو سورۃ فلق اور ناس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اسے وہ جھٹکے لگے. تو بڑی ہی خوبصورت صورتوں کا آپ کو جو ہے وہ گلدستہ تعلیم کیا گیا کہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو ہی نہ. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ان صورتوں سے دم بھی کر سکتے ہیں، پڑھ کر پھونک بھی مار سکتے ہیں، یا پھر پانی پر پھونک مارنے کے بعد آپ کو پلا بھی سکتے ہیں، چہرے پر چھینٹے بھی مار سکتے ہیں. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید سے رہنمائی فراہم کی جائے ایسی صورتوں کی اور ایسی آیتوں کی جو کہ آپ کا ربط اللہ سے مضبوط کرنے میں، آپ کو ذاکر بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوں اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کارگر ہوں. تو علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب جیسی شخصیت جب موجود ہے تو ان سے بھی کچھ جان لینا چاہیے کہ شاید کسی مسلمان بہن بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے. تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تربیت کی کمی ہے
اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ والدین کی شان کیا ہے, عزت کیا ہے, مقام کیا ہے, اولاد نافرمان ہے, تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ اولاد جو ہے فرما بردار بھی ہو جائے اور والدین کی بات ماننا بھی شروع کر دے. جانتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب سے. 19ویں پارے کا پہلا ربع جہاں پہ مکمل ہوتا ہے, اس ربع کے آخری آیات میں یہ آیت ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, پہلے کال شامل کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی کون صاحب, کہاں سے؟ نوشیر بول رہا ہوں لاہور سے. جی جو ہے نا یہ ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ سمجھنے میں اور رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. میں کیا ہے کرنا کرونا اور ڈینگو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے دوبارہ. اچھا جی, آپ کو تھوڑا سا یہ کرونا کے بارے میں بھی ٹوٹکار کو بتایا کرو کہ کیا آدمی کے گھر میں رہتے ہیں کیا ان کو لینا چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی. جی کرونا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے تاکہ اس سے حفاظت بھی رہے. ہاں پڑھنا بھی چاہیے اور کیا لینا چاہیے تاکہ کوئی اس میں جو آدمی گائے بگائے دیتا رہے, کعوہ لے, کیا لے. چلیں جی, آپ کا آواز بہت کم آ رہی ہے, اگر تھوڑا اونچی آواز میں بولیں تو مزید لوگوں کو بھی رہنمائی مل جائے. اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں تھوڑا سا بھی. چلیں جی ابھی بتا دیتے ہیں کرونا کے متعلق بھی. جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود تھے, تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرونا کے متعلق کیا پڑھنا چاہیے کہ اس وبا سے بھی محفوظ رہا جائے, اور جو ہے وہ جو بھی انسان اسے پڑھے تو اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو پھر بھی اللہ اسے شفا عطا فرما دے. جی پیر صاحب. دیکھیں بے شمار دعائیں ہمارے جب کرونا کا آغاز ہوا تھا تو لوگ بتاتے رہے ہیں, وظائف بتاتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جس کو ہم اکثر اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا خوبصورت ترین دعا ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما. جب ہم بہتری کے لیے اللہ کے حضور میں دعا مانگیں گے تو وہ ہر مصائب و آلام سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے گا. جب محفوظ رکھے گا تو اس سے ہماری دنیا بہتر ہوگی, اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور ہم اپنی اکثر نمازوں میں مانگتے ہیں. اس کا آپ ورد کیا کریں. اگر کسی کو کرونا کی پرابلم ہے تو وہ جتنا اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لیا کرے اور دم کر لیا کرے, اپنے آپ کو پانی دم کر کے پی لیا کرے. یہ خوبصورت دعا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. کون سی والی دعا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی تو علامہ صاحب نے اپنی فہم و بصارت کے مطابق آپ کی رہنمائی فرما دی ہے, اور آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. شفا کے لیے قرآن مجید, قرآن رشید کی آیات بھی یہاں سے تعلیم کیے جاتے ہیں. کسی دن خاص طور پر کرونا وبا کے متعلق گفتگو ہوگی اور اس میں خاص طور پر اس سے بچنے کے لیے, اور اگر آپ اس میں مبتلا ہیں تو پھر کیا پڑھنا چاہیے, تمام وظائف انشاءاللہ کل آپ کو تعلیم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ دیکھنے اور سننے والوں کو پریشانیوں سے نجات دلائے, آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. اور جناب خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ, مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ, تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ لائیو کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ. دونوں معزز مہمانان گرامی جن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے, اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں صدقہ کریم آقا کا قبول فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما, جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا, یا حل المشکلات, یا سامی المناجات, یا رافع الدرجات, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی ہم سب کو نصیب فرما. آج ہماری بیٹی ختیجہ جو محمود اکرم انصاری صاحب کی بیٹی اور ہماری بیٹی تھی, مرحومہ کی آج برسی کا دن تھا. پروردگار عالم
ہم سب دعا گو ہیں کہ اس بیٹی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم کروٹ کروٹ ہماری اس بیٹی کو راحت عطا فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی قبر انور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ پروردگار عالم پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔